وضو کرتا ہے تو وضو اس کا کیا ہے؟ صحیح اور درست ہے. لیکن اگر کبھی کیا ہوتا ہے کہ پیشاب کی جو جگہ ہے اسی جگہ پر اگر چھینٹے اڑتے ہیں اور وہ بدن پر اپنے اڑ جائیں گے تو ایسی صورت میں کپڑے ہیں یا بدن ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے. تو احتیاط سے کیا کرے آدمی وضو کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وضو کے تعلق سے سنا تھا کہ وضو کرنے کے بعد گرنے والا پانی ناپاک ہوتا ہے کیونکہ اس سے گناہ جھڑتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ گناہ جھڑنے والی بات تو صحیح ہے، البتہ جب تک وضو پر ناپاکی نہ لگی ہو وضو میں مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا. وضو کے لیے جب پانی آپ استعمال کرتے ہیں تو ناپاک نہیں رہتا بلکہ وہ کیا رہتا ہے؟ پاک رہتا ہے. دوبارہ اس سے وضو نہیں کر سکتے اس سے پانی کیا ہے؟ وضو میں جو چھٹے گرتے ہیں وہ تو پاک نہیں ہے، بدن پر گرتے ہیں تو ناپاک نہیں رہتے. باتھ روم میں بیت الخلاء ہے، کیا وہاں وضو کی مصنوع دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ باتھ روم میں اور بیت الخلاء دونوں کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، اگرچہ کمرہ ایک ہو. اس لیے اگر باتھ روم کی جگہ پر دعائیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. البیان المجموع. دونوں کی جگہ الگ الگ ہے نا. دونوں کی جگہ کیا ہے؟ باتھ روم کی جہاں پر ہم پیشاب پاخانہ کر رہے ہیں اس کی جگہ الگ ہے، حمام کی جگہ کیا ہے؟ الگ ہے. تو حمام کی جگہ پاک ہے، وہاں پر تو گندگی ہے نہیں، تو وہاں پر اگر دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں وضو سے پہلے کی وضو کی بات کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. گھر میں بھی بیت الخلاء ہوتے ہیں تو دعا کب پڑھنی چاہیے؟ بیت الخلاء میں جانے کی دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے اور نکلنے کی دعا بیت الخلاء سے باہر نکل کر پڑھے. بیت الخلاء کی دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھے. اسی طرح کوئی کھلے میدان کے اندر پیشاب پاخانے کے لیے جا رہا ہے تو جس جگہ پر وہ بیٹھنے والا ہے اس جگہ پہنچنے سے پہلے کیا کرے؟ دعا پڑھ لے. دعا پڑھنا اگر بھول جائے تو زبان سے دعا نہ پڑھے بلکہ دل کے اندر پڑھے. دل کے اندر کیا کر سکتے؟ پڑھ سکتے. استنجا کے لیے سمت. انڈیا کے اعتبار سے استنجا ٹوائلٹ کس سمت میں کرنا چاہیے؟ انڈیا کے اعتبار سے قبلہ مغرب کی جانب ہے، اس لیے وہ جانب چھوڑ کر کسی اور جانب کرے. مختلف دنیا کے اندر قبلے مختلف ہے نا، تو اپن کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہم کو استنجا پاخانہ نہیں کرنا ہے. لہذا اگر ہم انڈیا کے اندر ہیں تو انڈیا والے کا جو قبلہ پڑتا ہے وہ مغرب کی طرف پڑتا ہے، وہاں پر استنجا کے لیے پیٹھ اور رخ قبلہ کی طرف نہ کرے. شوق کے اعتبار سے یہ کھلے میدان کے اعتبار سے حکم ہے، کھلا میدان ہے تو پھر وہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبلے کی طرف چہرہ نہ کرے. لیکن اگر بنیاد کے اندر ہے، گھر کے اندر ہے تو بچنا اچھا ہے، ورنہ مسجد کے حساب سے جائز ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں. حناف کے نزدیک چاہے گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو، ہر حال کے اندر ان کے یہاں قبلے کی طرف رخ کر کے یا پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ کرنا یہ منع ہے، جائز نہیں ہے. اور شافعی کے نزدیک سے کیا ہے؟ گنجائش ہے. انگلش باتھ روم ٹوائلٹ استعمال کرنا، کیا انگلش باتھ روم اور ٹوائلٹ استعمال کرنا جائز ہے؟ انگلش باتھ روم یا ٹوائلٹ استعمال کرنا جائز ہے، البتہ استنجا سے فراغت کے بعد جسم کے دیگر حصوں پر یا کپڑوں پر ناپاکی لگ جائے تو اسے دھونا واجب ہوگا. لہذا ایسے بیت الخلاء میں جب جانے کا اتفاق ہو جائے تو احتیاطاً اپنا تہبند اتار کر بیٹھ جائے، پھر فراغت کے بعد کمر سے نیچے پانی بہا کر کپڑے پہن لے. کیونکہ جو انگلش میں جو بیت الخلاء بنے رہتے ہیں تو اسی میں چھینٹے وغیرہ ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے، تو نیچے کا تہبند مکمل نکال لیں. یہاں تک کہ حالت احرام میں بھی ہے تو ہم کپڑے کیا کر رہے ہیں؟ احرام کے نکال کے اوپر رکھتے ہیں ضرورت کے لیے، اس میں حرج نہیں ہے. اس سے آدمی احرام سے نکلتا نہیں ہے. احرام سے کب نکلتا ہے؟ جب وہ طواف کریں گا، صفا مروہ کریں گا، بال کاٹیں گا تو احرام سے نکلیں گا. خالی کپڑے نکالیں گا تو احرام سے نکلیں گا. ایک مرتبہ نیت کر لیا آپ احرام میں داخل ہو گئے، اب کوئی چیز بھی اس کو نکال نہیں سکتی جب تک کہ عمرے کے اعمال نہ کرے. لہذا خصوصاً ایئرپورٹ وغیرہ پر وہ کیا رہتا ہے؟ انگلش ٹوائلٹ رہتے ہیں، اور وہاں پر بھی پہنچیں گے حرم کے اندر تو وہاں پر انگلش ٹوائلٹ رہتے ہیں، احرام رہتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنا اوپر کا نیچے کا سب احرام سنبھالتے رہتا ہے. تو احرام سنبھالتے رہیں گا تو اس دن جا کے کیا ہوں گے؟ چھٹے اس کے اڑ جائیں گے. تو اوپر کا بھی نکال دیا، نیچے کا بھی اس نے مکمل نکال دیا، تب بھی کچھ فرق پڑتا نہیں ہے شوق کے حساب سے. آفس میں
یورینیل میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. آج کل اکثر آفس میں یورینیل لگائے ہوتے ہیں، اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ پیشاب بیٹھ کر کرنا سنت ہے، پیشاب بیٹھ کر کرنا سنت ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرنا جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے. بخاری شریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ ورنہ لوگ اپنی سہولت کے لیے مجبوری کا استعمال کریں گے. جواب: اللہ نے دین میں آسانی اور سہولت رکھی ہے، کوئی تنگی نہیں رکھی ہے تاکہ ہر کسی کے لیے دین پر چلنا آسان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا ڈالنے کی جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا. علماء نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہے. نمبر 1، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز بتانا مقصود تھا. اللہ کے رسول کا کھڑے ہو کر پیشاب کر کے لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں. نمبر 2، بیٹھنے کی صورت میں پیشاب کی چھینٹیں بدن اور کپڑے پر لگنے کا اندیشہ تھا. وہ جگہ ایسی تھی کہ اگر بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو سارے چھینٹیں بدن پر آ جائیں گے، اس لیے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. نمبر 3، آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی اور اہل عرب کے نزدیک گھٹنے اور کمر کے درد کا علاج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے ذریعے رائج تھا. اللہ کے رسول کی گھٹنے میں تکلیف تھی جو مڑ نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی مجبوراً کیا کر سکتا ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے. تو کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، اس طرح کی بیماری ہے، تکلیف ہے، تو کھڑے ہو کر کوئی کیا کر رہا ہے؟ پیشاب کر رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے. عام حالت میں بیٹھ کر پیشاب کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اللہ من کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال کر سکتا ہے.